وقت نہیں ہے، آخر پہ چند باتیں پچھلی دفعہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آقا علیہ السلام کے میلاد کی عرض کروں گا. اب اسپیسیفک وہی چند گھڑیاں آقا علیہ السلام کے میلاد کی آپ احباب کے سامنے عرض کرتا ہوں. جب آقا علیہ السلام کی ظاہری تخلیق کا اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا، روحانی اور باطنی تخلیق تو تمام عالم سے قبل اللہ رب العزت نے فرما لی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. کہاں رکھا؟ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں. اب وہ نور چمکا تو رب نے حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو. کس کو سجدہ کرو؟ وہ جو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا وہ آدم کو نہ تھا، وہ نور مصطفیٰ کو تھا. سبحان اللہ. وہ سجدے کا حکم نور مصطفیٰ کو تھا. وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا، وہاں سے وہ نور حضرت شیش علیہ السلام کی پشت میں آیا. جب آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کا میلاد ہوتا تو جڑواں بچے پیدا ہوتے، مگر جب حضور کے نور کو منتقل کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے یکتا بچہ پیدا کیا، شیش علیہ السلام کو پیدا کیا. وہ نور شیش علیہ السلام میں آیا. آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی، بیٹا شیش اس نور کو ہمیشہ پاک رحموں اور پاک پشتوں میں منتقل کرتے جانا. وہ نور نوح علیہ السلام تک پہنچا، زکریا علیہ السلام تک پہنچا، ادریس علیہ السلام تک پہنچا. الخرج وہ چلتا چلتا وہ فاصلہ طے کرتا کرتا وہ نور پاک رحموں اور پاک پشتوں سے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا. سبحان اللہ. جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور چمکا تو مکہ کی بڑی حسین عورتیں بھی چاہتی تھیں کہ ان کا نکاح ہمارے ساتھ ہو جائے، اور آسمانی کتابوں کی عالمائیں بھی چاہتی تھیں کہ ہمارا نکاح اس حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو جائے تاکہ وہ نور ہمیں نصیب ہو جائے. مگر رب نے اس نور کے لیے کسی کی گود کا انتخاب کر لیا تھا، جسے دنیا سیدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے. وہ نور آپ کے بطن میں آیا. جب وہ نور مصطفیٰ آپ کے بطن میں آیا تو آپ فرماتی ہیں کہ پہلا مہینہ گزرا، خواب میں آدم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں محبوب خدا آ گئے. دوسرا مہینہ گزرا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا بیٹی آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں خاتم الانبیاء آ گئے ہیں. تیسرا مہینہ گزرا، حضرت یعقوب علیہ السلام. چوتھا مہینہ حضرت ایوب علیہ السلام. پانچواں مہینہ یوسف علیہ السلام. الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام نامے مہینے میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آمنہ مبارک ہو، تیری گود کو رب نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرما لیا. 9 ماہ گزر گئے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں پتھر پہ چلتی تھی تو روئی کی طرح نرم ہو جاتا، دھوپ پہ چلتی تو بادل میرے سر پہ سایہ کرتا، پتھروں کے پاس سے گزرتی تو پتھر مجھ پہ سلام پڑھتے تھے اور مبارکباد دیتے تھے کہ آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں محبوب خدا آ گئے ہیں. آپ فرماتی ہیں بادل سایہ کرتا، پتھر روئی بن جاتے. آخر چلتے چلتے وہ وقت آن پہنچا جب آقا علیہ السلام کی مبارک ولادت ہونی تھی. وہ گھڑیاں آئی، میں گھر میں اکیلی تھی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ 4 لمبے لمبے قد کی خواتین آ گئیں. میں اکیلی تھی. میں نے پوچھا کون ہو؟ ایک کہتی ہے میں حضرت حوا ہوں. کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کی داعیہ بن کر آئی ہوں. دوسری کہتی ہے میں حضرت آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا تو رب نے پوچھا تھا بتا کیا مانگتی ہے اس کا صلہ، تو میں نے عرض کیا باری تعالیٰ اگر دینا ہی صلہ ہے تو پھر حضور کی داعیہ بنا دے، حضور کی داعیہ بنا دے. تیسری سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں مریم ہوں. کیوں آئی ہو؟ حضور کی داعیہ بن کر آئی ہوں. چوتھی نے کہا میں حضرت ہاجرہ ہوں، حضور کی داعیہ بن کر آئی ہوں. آپ نے فرمایا اچھا پھر بیٹھ جاؤ، تم بھی اس کے میلاد کا انتظار کرو. سبحان اللہ. وہ بیٹھ گئی. ایک نے کہا اے آمنہ میرے ساتھ کیک لگا دو. ایک نے مشروب پیش کیا، خادمائیں بن گئی.
ادھر وقت گزرا، رب کائنات نے حکم دیا کہ اے جنت کے فرشتوں جنت کو سجا دو، اے جنت کی حورو آج بن سمر کر حضرت آمنہ کی چوکھٹ کی سوالی بن جاؤ کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے مشرق کے جانوروں تم مغرب کی طرف دوڑو، اور مغرب کے جانوروں مشرق کی طرف دوڑو، اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر اعلان کرو کہ وہ آ رہے ہیں۔ جانور مبارکباد دیتے ہیں، پہاڑوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے، دریاؤں میں روانی آ گئی، سمندروں میں طغیانی آ گئی، سرزمین مکہ کی فضا میں خوشبوئیں بکھیر دی گئی، آسمان کے ستارے حضرت آمنہ کے گھر کے اوپر آ کر چراغاں کر لیتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے یوں لگا جیسے ستارے میرے اوپر گرنے لگے ہیں۔ آج میلاد میں آپ ایک گھر سجاتے ہیں یا دو گھر، محبوب کے میلاد کی رات رب نے پوری کائنات کو ستاروں سے چراغاں کیا، جبرائیل کو 3 جھنڈے دیے، کہا ایک جھنڈا مشرق میں لگاؤ، ایک مغرب میں لگاؤ، ایک کعبہ کی چھت پہ لگاؤ، اور اعلان کر دو کہ جو نبی آ رہا ہے اس کی حکومت مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہوگی، اور اس کا دارالحکومت خدا کا گھر کعبہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ادھر حضور کے دادا کا معمول تھا کہ وہ تہجد کے وقت کعبہ کی طرف جاتے، اس رات اٹھ کر گئے تو دیکھا کعبہ کا بھی منظر بدلا ہوا تھا، کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھک رہا تھا۔ حضور کے دادا پوچھتے ہیں کعبہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا آدم آئے میں کعبہ رہا، نوح آئے میں کعبہ رہا، زکریا آئے میں کعبہ رہا، عیسیٰ آئے میں کعبہ رہا، موسیٰ آئے میں کعبہ رہا، سارے نبی آئے میں کعبہ ہی رہا، آج وہ آ رہا ہے جو مجھے کعبہ سے قبلہ بنا دے گا۔ آج وہ آ رہا ہے جو 360 جھوٹے خداؤں سے مجھے پاک کر دے گا، آج وہ آ رہا ہے جو ساری کائنات کا رخ میری طرف پھیر دے گا، آج وہ آ رہا ہے کہ جس کے صدقے مجھے غلاف پہنایا جائے گا، آج وہ آ رہا ہے کہ جس کے صدقے میری عظمت اور شان کو بحال کر دیا جائے گا۔ آج میں آمنہ کے گھر کی طرف جھک کر خدا کے اس حبیب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ کعبہ بھی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ کئی دن تک کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھکا رہا۔ ابھی بات آ رہی ہے حلیمہ سعدیہ کی، آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھیں برسنے لگیں گی، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ 4 سے 5 منٹ میری طرف توجہ رکھیں۔ آپ فیل کریں گے کہ ہم بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ حضور کے گھر جا رہے ہیں، مگر اس کے لیے شرط ہے کنسنٹریشن، توجہ رکھیں۔ کعبہ جھکا ہے، ادھر فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں، ادھر کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ برپا ہو گیا، ایک شور مچ گیا، کائنات کے اندر ایک عجیب سما ہے۔ دوستو یکا یک اعلان ہوا، اے فرشتوں اپنے مقام پہ ٹھہر جاؤ، اے حورو کھڑی ہو جاؤ، اے فرشتوں خاموشی اختیار کر کے صرف حضور پر سلام پڑھو، اے کائنات والو، اے غریبوں، اے مسکینوں، اے محتاجوں، اے ماؤں، اے بہنوں، اے بیٹیوں، تمہیں بازاروں میں بیچا جاتا تھا، اے ماؤں وہ آ رہا ہے جو تمہیں بازار کی لونڈیوں سے اٹھا کر جنت تمہارے قدموں میں رکھ دے گا، اے بیٹیوں تمہیں عزت نہیں ملتی تھی، وہ آ رہا ہے جو تمہیں والدین کے لیے رحمت بنا دے گا، اے بیویوں تمہیں شوہروں کے ساتھ تمہاری چتا جلا دی جاتی تھی، تو نحوست والی ہوتی تھی اگر تمہارا شوہر مر جاتا، وہ آ رہا ہے جو تمہیں تمہارے خامند کا آدھا ایمان بنا دے گا، اے غلاموں تمہیں پوچھتا کوئی نہیں، اور خدا کی قسم اے بیٹیوں تمہیں بچپن میں ہی بغیر کسی گناہ کے مٹی میں دبا دیا جاتا تھا، وہ آ رہا ہے جو فرمائے گا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میرے جگر کا۔ ارے جب بیٹیوں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، ارے جب بیٹیوں کو نحوست اور بے عزتی سمجھ کر زمین میں دبا دیا جاتا تھا، اس وقت کہنا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے دل کا چین ہے، تو میرے
دل کا سرور ہے، اس وقت یہ بات کرنا بہت بڑی بات تھی۔ وہ آ رہا ہے جو بیٹیوں کا سر فخر سے بلند کر دے گا، وہ آ رہا ہے کہ حاتم طائی کی بیٹی بھی آئے گی تو اس کے سر پہ اپنی کالی کملی بچھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ آ رہا ہے جو خود یتیم ہوگا مگر یتیموں کو دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جو خود تو چٹائی میں بیٹھے گا مگر دنیا کو خدا کے عرش کی خبریں دے گا۔ دنیا والوں ہر طرف ظلم تھا، اندھیرا تھا، کفر کا راج تھا، وہ آ رہا ہے جو دنیا کو خدا کا دیدار کروا دے گا۔ دنیا والوں انتظار کرو اور دیکھو وہ کتنی عظیم ماں ہے کہ جس کی گود میں محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ ہوگا کیا؟ کائنات انتظار میں ہے۔ یا اعلان ہوا، کائنات والو اب نگاہیں آمنہ کی چوکھٹ کی طرف پھیر لو اور آمنہ کی گود میں دیکھو کہ خدا کی قسم مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اب میں تقریر اپنے جذبات سے کر رہا ہوں، مجھے جو وقت دیا گیا وہ ختم ہو گیا، مگر اب میں اپنے جذبات بیان کر رہا ہوں۔ ابھی مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی سنتا ہے یا میں چاہتا ہوں، میرا کنیکشن تو مجھے لگتا ہے کہ ادھر مل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے ادب سے بیٹھو، خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، اور کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی، اپنی محبت کا فیصلہ ہے۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ آخری بات حضرت حلیمہ سعدیہ کی کر کے بات کو ختم کروں گا۔ حضور آ گئے، حضور آنکھوں میں سرما لگا ہے، مانگ سجی ہے، سفید نوری لباس میں تشریف لائے، اور دوستو ہوا کیا؟ آتے ہی ابھی ماں نے بھی نہیں اٹھایا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی۔ آج امتی گھبرا جائے، رات 2 بجے تک نیٹ دیکھے اور ادھر 12 بجے تو وہ گھبرا جائے کہ رات ہو گئی۔ ارے یہ چند گھڑیاں تو ہیں جو تمہاری قبر کو روشن کریں گی، یہی تو چند گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں پہ خود گھڑیوں کو بھی ناز ہوگا، اس وقت پہ خود وقت کو بھی ناز ہوگا، اس ذکر پہ خود ذکر کو بھی ناز ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، ختم نبوت، ختم نبوت۔ آپ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں تو میں نے میٹیریل نکال لیا تھا ختم نبوت کا، تو پھر سے انشاءاللہ۔ آخری بات، مکہ کا رواج تھا، موسم سخت ہوتا تھا، گرم ہوتا تھا، بھائی ذکر اللہ صاحب، بچوں کی پرورش کے لیے موضوع نہیں تھا۔ قرب و جواہر سے خواتین آتی، چھوٹے معصوم بچوں کو، امیر زادوں کو اٹھا کر لے جاتی، ان کو پالتی، پرورش کرتی، انہیں بڑا محافظہ ملتا، بڑی دولت ملتی۔ جس سال حضور کی ولادت ہوئی، جس مہینے میں ولادت ہوئی، ساری دائیاں مکہ کی طرف چلی، بڑے غرور سے، بڑی اکڑ سے، عالی شان سواریوں پہ سوار ہو کر مکہ چلی۔ ان دائیوں میں ایک نیک بخت، پاکیزہ دل، سخاوت والی، رحم دل، ایک غریب، ایک مسکین ظاہری طور پہ، قبیلہ بنو سعد کی ایک دائی جسے دنیا حضرت حلیمہ کہتی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کاٹ سالی ہے، ایک لاغر کمزور سی بکری ہے جو کبھی دودھ دیتی ہے تو پی لیتے ہیں، کبھی دودھ دیتی ہے تو پی لیتے ہیں، نہیں دودھ دیتی
तो हलीमा सादिया का छोटा बच्चा, उसकी बेटी और खामद भूखे रब का शुक्र अदा करके सो जाते हैं। कभी दूध देती है तो पी लेते हैं, नहीं मिलता तो शुक्र करके सो जाते हैं। अपनी किस्मत पे खुदा के यहाँ शाकिर हैं। वो भी उसकी एक कमजोर लाहिर ऊँटनी पे सवार होकर वो भी मक्का की तरफ चली जा रही थी, तो रास्ते में दूसरी दाइयां भी आप उसके पास से गुजरी। उन्होंने बड़े गरूर से मुड़कर देखा, आगे गुजर गई। हलीमा सादिया शौहर को कहती है कि ये तो अमीरों के बच्चे उठा लेंगी, हम जब तक पहुंचेंगे हमारी किस्मत में कोई अमीर बच्चा नहीं होगा। शौहर हारिस कहता है, हलीमा सादिया शुक्र कर, सब्र कर, बेशक ये अमीरों के बच्चे उठा लेंगी, पर जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। इधर अर्श पर बख्त भी नाज कर रहा था, वो कह रहा था, हलीमा सादिया तुझे खबर नहीं कि तेरे कदम किसकी तरफ उठ रहे हैं। दाइया आगे गुजर गई, मक्का में वो गई, अमीरों के बच्चे उठा लिए। हुजूर के दरवाजे पे जाती, खबर मिलती कि ये बच्चा यतीम पैदा हुआ है। किसी दाई ने भी यतीम समझकर हुजूर को गोद ना लिया। दुनिया कहती है कि उन्होंने गोद ना लिया, आशिक कहते हैं कि उनको किसी का इंतजार था। हुजूर को किसी की आमद का इंतजार था। उन अकड़ वाली गरूर वाली दाइयों में हकीकत तो यह है कि कमली वाले कोई पसंद नहीं आई। वो जैसे बुराक सबसे मस्कीन था मिराज की रात, जिसको पसंद किया, इधर ये भी सबसे मस्कीन थी। दाइया आई, अभी हलीमा सादिया मक्का में इंटर हो रही थी तो दाइया बच्चे लेकर निकल रही थी। हलीमा सादिया हर दरवाजे पे गई, हर दरवाजे पे गई, खबर मिलती फलां दाई बच्चे को उठा के ले गई। और दरवाजे पे गई, खबर मिली फलां दाई उठा के ले गई। जब वो हर तरफ से मायूस हो गई तो उसे किसी ने बताया, हजरत अब्दुल मुतलिब के यहाँ एक यतीम बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसको गोद लेना चाहो तो उनके घर चली जाओ। वो अपने शौहर हारिस से मशवरा करती है, कहती है, हारिस क्या कहते हो? हारिस कहता है, मेरा ख्याल ये है कि खाली जाने से बेहतर है उसे ही गोद ले लें, उसे ही गोद ले लें। उन्होंने पता पूछा हुजूर के घर का, मोहल्ले का। उन्हें किसी ने बताया, कबीला बनु हाशम, हुजूर की फलां गली है, फलां मकान है, चली जाओ। वो अता पता पूछते पूछते हुजूर की गली में आ गए। कोने पर आए तो किसी से पूछा, अब्दुल मुतलिब के घर जाना है। उन्हें बताया गया कि चंद घर छोड़कर आगे वो घर है। वो चलते चलते पहुंचे तो दरवाजे एक सफेद नूरानी चेहरे वाला बारिश एक बुजुर्ग खड़ा था। सलाम कहा, उन्होंने जवाब दिया। हलीमा सादिया कहती है कि हमने अब्दुल मुतलिब से मिलना है। वो फरमाते हैं, मैं ही अब्दुल मुतलिब हूं, बताओ क्यों आई हो? कहती है कि आपके यहाँ एक यतीम बच्चा पैदा हुआ है। आप फरमाते हैं, अच्छा उसे गोद लोगी? जी हुजूर, उसी के लिए ही तो आए हैं, उसी के लिए आए हैं। अच्छा फिर आओ, मैं तुम्हें उसका दीदार करवाऊं। अब हुजूर के बेड़े में, हुजूर के घर में, हुजूर की हवेली में, हुजूर के दादा हलीमा सादिया को लेकर दाखिल हुए। अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसे ही कमली वाले के घर में कदम रखा, खुदा का नूर बरस रहा था, कुरान बरस रहा था, नूर की बारिश हो रही थी, अजीब फिजा थी। हलीमा सादिया हारिस को देखती है और आंखों में इशारा करके पूछते हैं कि ये क्या है, हम कहां आने हैं? ये नूर बरसता हुआ देखा तो हलीमा सादिया के दिल की धड़कन तेज हो गई, दिल तेज तेज धक धक करने लगा। थोड़ा आगे बढ़ते गए तो फिर कैफियत बदलती गई, नूर की बारिश बढ़ती गई। अचानक उस कमरे के दरवाजे पे पहुंचे। हुजूर के दादा ने फरमाया, इस कमरे में वो शहजादा कौनैन लेटा है, इस कमरे में वो लेटा है। हलीमा सादिया का दिल जो पहले ही तेज धड़क रहा था, नूर बरसता हुआ देखा, दिल की धड़कन तेज है, कदम डगमगा रहे हैं। डरते डरते कदमों से कमली वाले के कमरे में दाखिल हुई। खुदा की कसम, जितना नूर पार बरस रहा था उससे लाखों गुना ज्यादा कमरे में बरस रहा था।
اور وہ شہزادہ پگھوڑے میں سفید نورانی لباس آنکھوں پہ ڈالے چادر ڈالے سو رہا تھا. حضور کے قریب گئی حلیمہ سعدیہ. حضور کے دادا نے کہا یہی وہ شہزادہ کونین لیٹا ہے, چہرے سے کپڑا ہٹا کے اس کی زیارت کرو. حلیمہ سعدیہ ہاتھ آگے بڑھاتی ہے, ہاتھ کام بھی رہا ہے, لرز رہا ہے. ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کر لیا, ہمت نہ ہوئی. پھر ہمت بڑھائی, سوچا یہی تو وقت ہے. انوار تو پہلے ہی دیکھ چکی تھی اور جان چکی تھی کہ یہ کسی عام کا گھر. پھر ہاتھ بڑھایا, خدا کی قسم چہرے سے سفید نورانی کپڑا ہٹایا, بتانے کی دیر تھی. خدا کی قسم کملی والے نے مسکرا کر آنکھیں کھول دی, آنکھیں کھول دی, اور کملی والے کے ہاتھ یوں آگے بڑھے. حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا, کملی والے کو سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کی دیر تھی. خدا کی قسم حلیمہ سعدیہ کا وہ دودھ جو خشک ہو چکا تھا, حلیمہ سعدیہ کے سینے میں دودھ ابل آیا. سبحان اللہ. خدا کا عرش نظر آنے لگا, تحت الثری تک نظر آنے لگا. سینے سے لگایا, اٹھایا. آگے بڑے طویل واقعات ہیں, کیسے اجازت لی, کیسے خانہ کعبہ کا طواف کروایا, کیسے حجر اسود دیوار کعبہ سے نکل کر حضور کے بوسے لینے لگا. مگر اب آخری 2 جملے, اور یہی جملے نچوڑ ہیں, یہی اسی پہ توجہ کرنی ہے. حلیمہ سعدیہ حضور کو سواری پہ بٹھا کے جب واپس لا رہی تھی تو دائیاں بھی راستے میں ہی تھی. وہ لاغر اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی, اسے تو بجلی کی طرح دوڑ لگ گئی. وہ دائیاں پیچھے رہ گئی. اس اونٹنی نے 2 بار اللہ کے سامنے سجدہ کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, میں تو اس قابل نہ تھی کہ میری پشت پہ تیرا محبوب ہے. اسے لاغر اونٹنی نے سجدہ کیا. چلی حلیمہ سعدیہ نے ان اونٹنیوں کو کراس کیا, گھر پہنچی. جب گھر پہنچی, آخری جملے توجہ چاہوں گا, گھر پہنچی تو گھر میں کوئی بستر نہیں ہے جو کملی والے کی شان کے مطابق ہوتا. ایک چھوٹی سی پھٹی پرانی چارپائی ہے اور ایک سادہ سا غریب کا کمبل ہے. وہ لٹائے بچھایا, اوپر کملی والے کو لٹایا اور لٹا کر کہتی ہے حلیمہ سعدیہ, اے مصطفیٰ کریم, میری یہ جھونپڑی تیرے قابل نہیں ہے, یہ میرا غریب خانہ تیرے قابل نہیں ہے. یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میری اس جھونپڑی کو پسند کر لیا. حلیمہ کلی نو بیٹھے, کبھی سرکار نو بیٹھے, میں کیری سیج تیرے لئی بچھاواں. حلیمہ کلی نو بیٹھے, کبھی سرکار نو بیٹھے, میں کیری سیج تیرے لئی بچھاواں. میں کیری سیج تیرے لئی بچھاواں. یا رسول اللہ, یہاں تو بڑے بڑے تاجدار فقیر بن کر آتے ہیں, یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ عاجز اور مسکین بن کر آتے ہیں. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, میں کیڑی سیج. سارے پڑھیں, اپنی غریبی اور مسکینی کو سامنے رکھ کر, اپنے گھروں کو سامنے رکھ کر, آنکھیں بند کر کے روئیں, حضور کو التجا کریں, میں کیڑی سیج تیرے لئی بچھاواں یا رسول اللہ, میں کیڑی سیج تیرے لئی بچھاواں یا رسول اللہ. حلیمہ کلی نو بیٹھے, کدی سرکار نو بیٹھے. حلیمہ کلی نو بیٹھے, کدی سرکار نو بیٹھے. حلیمہ کلی نو بیٹھے, کدی سرکار نو بیٹھے. میں تیری سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, میں تیری سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. سنا ہے اور یقیناً ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے, ہمارے دل میں بھی چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ. حضور کرم فرما دیں اور کبھی مسکینوں کے گھر جلوہ گری ہو جائے.
ہماری زندگیاں بدل جائیں. وہ رات قبر کی قریب ہے. ہمارے گناہ قبر میں ہمیں برباد کر دیں گے. ہماری نسلیں ہمارے گناہوں نے برباد کر دی ہیں. ہماری جوانیاں برباد ہو گئی. میرے اللہ، یا رسول اللہ، دنیا کے حرص نے ہمیں مار دیا، دنیا کے لالچ نے ہمیں مار دیا. ابھی 2 بھائی فوت ہو گئے، پردیسی تھے، کوئی بھائی پاس نہ تھا، کوئی ماں پاس نہ تھی، کوئی پاس نہ تھا. ارے موت کے وقت وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ موت کے وقت وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ پردیس کی موت ہے. کوئی خاندان کا دوست پاس نہیں ہے. میت پاکستان جاتی ہے، وہاں ان کے رشتہ داروں ماؤں پہ کیا بیتتی ہوگی. اپنی جوانیوں کی حفاظت کر لو کہ موت کا بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اپنے عقیدے سنوار لو، اپنی نسلوں کو سنوار لو. حرام کی کمائی چھوڑ دو. میں کوئی لالچ لے کر یہاں نہیں آیا. آپ دوستوں کی محبت کھینچ لائی ہے. دعوت تو خالی مجھے تھی، میں 15 بندے ساتھ کیوں لایا ہوں؟ میں کوئی سفارشی بنا کر لایا ہوں؟ کیوں لایا ہوں؟ آپ ان کو دیکھیں جن پہ اللہ کا کرم ہو گیا، چہروں سے نور برس رہا ہے. سبحان اللہ. ارے دنیا میں 4000 مذہب ہیں، 8 ارب انسان ہیں، 1,24,000 نبی گزرے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ اللہ نے اسلام میں پیدا کیا؟ ہم نے کیا کیا کہ پچھلے نبیوں کی امتوں میں پیدا نہیں کیا، مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا؟ ہم کس قابل تھے؟ ہمارے ماں باپ کس قابل تھے؟ شکر ادا کرو کہ حضور کے امتی ہو. تھوڑا کھا لو، حلال کھا لو، دوسروں کا حق نہ کھاؤ، ظلم نہ کرو، جبر نہ کرو، عزت کرو لوگوں کی. دل سے بوجھ نکال دو، ایک دوسرے کے لیے کینہ نکال دو. بندے کی 2-2 فٹ داڑھی ہو اور سینوں میں بغض بھرا ہو. تمہاری اس داڑھی کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، تمہارے ان سجدوں کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری ان عبادتوں کی خدا کو ضرورت نہیں ہے. خدا دیکھتا ہے تو دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے. خدا دیکھتا ہے تو نیت کے خالص پن کو دیکھتا ہے. خالص کر لو، اللہ کے اس گھر کو آباد کرو. آپس میں اتفاق سے رہو، اتحاد سے رہو، علماء کی قدر کرو. یہ جو اللہ نے وقت دیا ہے یہ غنیمت ہے. اس وقت کو غنیمت جانو، اپنے رب کو راضی کر لو. میں معذرت خواہ ہوں جو زیادہ وقت لے گیا آپ کا. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ ہمارے ان 2 بھائیوں کی بخشش فرمائے.